اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو جائے، تو یہاں نماز سے مراد نماز جمعہ ہے کہ جب نماز جمعہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ کس لیے پھیل جاؤ؟ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو، کسب حلال کی کوشش کرو۔ تو وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کرو اور ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اس آیت کے اندر یہ کوئی عام نماز کی بات نہیں ہو رہی، جمعہ کے نماز کی بات ہو رہی ہے۔ جمعہ کی نماز، جیسے آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن ہم جمع ہوئے ہیں، عام طور سے جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے اسلامی ممالک کے اندر۔ فجر سے لے کر جمعہ تک جمعہ کی تیاری کرو، نہاؤ دھو، کپڑا دھلو، اچھا کپڑا پہنو، خوشبو لگاؤ اور تیاری کر کے مسجد میں پہلی صف میں آ کر بیٹھو۔ اس وقت نہیں کہ نماز ختم ہو رہی ہو، نماز شروع ہونے سے بہت پہلے، اذان سے بھی پہلے، پہلی اذان سے پہلے، جب اذان ہوتی ہے اس سے بھی پہلے، کہ خاص جمعے کے دن کی تیاری کی فضیلت حدیث میں اور قرآن میں آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، پہلی اذان جب دی جائے، جب مؤذن پہلی اذان دیتا ہے تو اس وقت تک آپ تیار ہو جائیں جمعہ کے لیے، مسجد بھر جانی چاہیے۔ لیکن یہاں تو جب امام آخری سلام کرتا ہے جمعہ کے تو اس وقت تک لوگ آتے رہتے ہیں۔ جمعہ کے مستقل فضائل ہیں، اس پر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جمعہ جیسا بابرکت دن ہے، جمعہ کی نماز ہے، عام نماز نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آدھی دن تو چھٹی کی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہے، لیکن جب تم نماز سے فارغ ہو گئے، خطبے سے فارغ ہو گئے، اب مسجد سے جب باہر نکل رہے ہو تو اب تمہاری چھٹی کا دن نہیں ہے، اب یہ چھٹی کا وقت نہیں ہے۔ اب فانتشروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ زمین میں کیوں چلو پھرو؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، کسب حلال میں لگ جاؤ، کمائی میں لگ جاؤ، محنت کرو، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنی جان کے لیے، تو انسانیت کے لیے کسب حلال میں لگ جاؤ۔ تجارت کی جب بات نکلتی تھی یا کوئی تاجر آ جاتا تھا تو صحابہ خطبہ کو چھوڑ کر تجارت میں مصروف ہو جاتے تھے، اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کہ جب صحابہ دیکھتے تھے کہ کوئی تجارت ہو رہی ہے، ابھی یہ شروع اسلام کی بات ہے، بعد میں پھر یہ حکم آیا کہ خطبے کے درمیان بات کرنا منع ہے، تجارت کرنا تو دور کی بات ہے۔ خطبے، اگر عربی خطبہ شروع ہو رہا ہو تو اس دوران اگر کوئی سو رہا ہے تو بازو والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مت سو، مطلب اس کو خطبے پر فوکس کرنا ہے، خطبہ سننا واجب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عقل مند لوگ عربی خطبہ شروع ہو رہا ہے اور وہ سنت پڑھ رہے ہیں، وہ یہ سنت شروع کر دیے۔ عربی خطبہ جمعہ کا یہ واجب ہے، اور سنت تو سنت ہی ہے، واجب سے سنت نہیں بڑھ سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ عربی خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ سنت کے لیے جو ہے نیت باندھ لیتے ہیں، مسئلہ نہیں معلوم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام منبر پر چڑھ جائے خطبے کے لیے، اذا خرج الامام، حدیث میں الفاظ ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام منبر پر چڑھ جائے عربی خطبے کے لیے تو اس وقت نہ کوئی نماز ہے اور نہ اس وقت کوئی بات گفتگو ہے، نہ کوئی بات چیت ہے اور نہ کوئی نماز ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ مسئلے ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں، لوگ سنت کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں۔ عربی خطبہ واجب ہے، سننا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عربی خطبہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے عربی خطبے کے درمیان تو تیسرا چوتھا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بات مت کرو، کیونکہ اگر وہ بولے گا تو وہ بھی بولنے والا شامل ہوگا، وہ بھی کلام کرنے والے میں شامل ہو جائے گا۔ کوئی سو رہا ہے، اگر کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ مت سو تو وہ بھی کلام کرنے والے میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس تاکید کے ساتھ عربی خطبہ سننا چاہیے۔
ہم تو عربی خطبے کی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عربی خطبہ دراصل جو ظہر کی 4 رکعت نماز ہے تو 2 خطبہ 2 رکعت کی نماز کے عوض میں ہے۔ جمعہ میں جو 2 رکعت شارٹ ہو گیا، 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، اور ظہر میں 4 رکعت ہے۔ تو فقیہ اور فقہائے کرام نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ جو 2 خطبہ ہے یہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے، 2 رکعت نماز کے عوض میں یہ واجب ہے سننا۔ اس سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص عربی خطبے کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، وہ اب عربی خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرشتے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلا شخص جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا ثواب لکھتے ہیں فرشتے۔ اس کے بعد کون داخل ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کو اونٹ کے بدلے، کسی کو گائے کے بدلے، کسی کو بکرے کے بدلے، کسی کو مرغی کے بدلے، کسی کو مرغی کے انڈے کے بدلے، جیسے جیسے لوگ آتے ہیں ویسا ثواب فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عربی خطبہ شروع ہوتا ہے جمعہ کا، فرشتے بھی اپنی ڈائری رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، عربی خطبہ سنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عربی خطبے کے بعد جمعے میں شامل ہوتا ہے اس کی جمعے کی نماز مکمل نہیں ہے، آدھی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا جمعۃ لمن لا خطبۃ لہ، کہ اس شخص کے جمعے کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس شخص کے جمعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس نے اس جمعے کی خطبے نہ سنا ہو۔ جمعہ کا خطبہ جس نے نہیں سنا ہو اس شخص کے جمعے کی ویلو نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، آپ ایک دم آسان سا جملہ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ لا جمعۃ لمن لا خطبۃ لہ، کہ اس شخص کا جمعہ نہیں جس کا خطبہ نہیں، یعنی جس نے خطبہ نہیں سنا اس کے جمعے کی ویلو نہیں، وہ آدھا ثواب ملے گا۔ اس لیے جمعہ کے مستقل فضائل ہیں، جمعے کے خطبے کے مستقل فضائل ہیں۔ ہم جمعے کے دن کو اہمیت دیں، اس کی تیاری کریں اور پہلی اذان سے پہلے مسجد میں شامل ہو جائیں، مسجد میں آ جائیں اور خطبہ سنیں۔ اسلام نے تجارت کو فوکس کیا ہے، تجارت پر کو ترجیح دی ہے، تجارت کرنے کی ترغیب دی ہے کہ بھائی تجارت کرو۔ اگر ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس طریقے سے سمجھیے کہ آج کی دنیا میں بھی جو لوگ مالدار نظر آ رہے ہیں، آج کی دنیا میں جو لوگ مالدار نظر آ رہے ہیں، کروڑ پتی ہیں، ملینر ہیں، بلینر ہیں، جن کے پاس پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بتائیے کہ وہ ملازم ہیں، نوکری کرنے والے ہیں یا تاجر بزنس مین ہیں؟ پوری دنیا کا آپ سروے کریں، پوری دنیا میں، ہندوستان کو لے لیں چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں پیسہ کن کے پاس ہے زیادہ؟ ملازمت کرنے والے کے پاس ہے یا تجارت کرنے والے کے پاس ہے؟ تاجروں کے پاس ہے، بزنس مین کے پاس ہے یا ملازمت؟ ملازمت چاہے کتنی بھی بڑی ہو وہ ایک طرح کی غلامی ہے۔ ملازمت کروڑوں کی ہو، 2 لاکھ روپے مہینے کی ہو، 3 لاکھ روپے مہینے کی ہو، وہ ایک طرح کی غلامی ہے، اور تجارت 2 روپے کی ہو وہ ایک شاہی زندگی ہے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینا سکھایا ہے، سر جھکا کر جینا نہیں سکھایا، کیونکہ ملازمت کے اندر باس کے سامنے جی حضور، جی سر، جی حضور، جی سر، سر جھکا جھکا کر چاپلوسی کرنی پڑتی ہے۔ جتنی آج کے دور میں ملازم امپلائے اپنے باس کی جتنی چاپلوسی کرتا ہے اتنا ہی اس کو عہدہ ملتا ہے، اتنا ہی جو ہے اس کی سیلری بڑھتی ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے غلامی کی زندگی سے آزاد کرنا سکھایا ہمیں۔ اسلام آزاد پسند مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، بندگی صرف اللہ کی کرو، غلامی صرف اللہ کی کرو، باقی چیزوں میں آزاد رہو۔ اس لیے 2 چیزوں میں سے میں نے آپ کو کہا نا کہ اسلام نے تجارت کو پسند کیا، ملازمت کو نہیں۔ ملازمت کی فضیلت کہیں بیان نہیں کی، ملازمت کو ترجیح کہیں نہیں دیا، بلکہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، قرآن میں تذکرہ ہی نہیں ہے ملازمت کا، نوکری کا۔ یہ نوکری ملازمت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو انگریز کے آنے کے بعد ایک شعبہ پیدا ہوا ہے۔ انگریز کے آنے سے پہلے صرف تجارت ہی تجارت تھی، ہر آدمی تاجر تھا، ملازم نہیں تھا۔ یہ جو انگریزی سسٹم جب سے آیا ہے تب سے ایک طرح کی ایک قسم نکل کر آئی ہے ملازمت، نوکری۔
تو اسلام نے جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں مال کمانے کی، مال حاصل کرنے کی، ارننگ کی، کمائی کی، وہ سب میں تجارت ہے، کہیں پر ملازمت نہیں ہے۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ملازم اور ملازمت کے خلاف نہیں ہوں، یا یہ نہیں کہہ رہا کہ آدمی اپنی ملازمت چھوڑ دے، اپنی نوکری چھوڑ دے، بلکہ میں اس بات کی ترغیب دے رہا ہوں کہ ملازمت کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرے۔ ایک آدمی اگر ملازم ہے، لاکھ روپے بھی کماتا ہے مہینے کا، تو ساتھ میں کوئی چھوٹی موٹی تجارت بھی کرے، کیونکہ ملازمت میں آپ کو سر جھکانا ہوگا، آپ کسی کے تابع ہیں، آپ کسی کے غلام ہیں، آپ کسی کے نوکر ہیں، اور وہ آپ کو کبھی بھی فائر کر سکتا ہے۔ لیکن تجارت جب آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ آپ اس کے شہنشاہ ہیں، آپ اس کے بادشاہ ہیں، آپ خود اس کے مالک ہیں، آپ جب چاہیں گے دکان کھولیں گے، آپ جب چاہیں گے دکان بند کریں گے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے ملازمت کی کہیں بات نہیں کی ہے، تجارت کی بات کی ہے، تجارت کو فروغ دیا ہے، بزنس مائنڈ سکھایا ہے، بزنس پر فوکس کروایا ہے۔ اور یہی دنیا کا ریت بھی ہے، اصول بھی ہے کہ آج دنیا کے اندر جو لوگ ترقی کر رہے ہیں وہ تاجر ہیں، ملازم نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں، ملازمت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ چاہے کتنی بڑی بھی نوکری کریں، ان سے اپیل یہ ہے کہ وہ ملازمت کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کریں، ملازمت کو چھوڑے نہیں، نوکری کو چھوڑے نہیں، یا میں ملازم اور ملازمت کی برائی نہیں کر رہا، ساتھ میں ایک تجارت کو بھی شروع کریں۔ دوسری مثال سورہ مزمل کے اندر آپ آئیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں تہجد پڑھو۔ تہجد کے فضائل کو بیان کیے گئے ہیں سورہ مزمل کے اندر کہ تہجد پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کہ پوری رات تہجد پڑھو، کہا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کم حصہ یا تھوڑا سا حصہ اللہ کے لیے جاگو، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ تہجد کے مستقل فضائل ہیں، اس پر بھی کبھی بات کریں گے کہ رات میں اٹھ کر بندہ جب رات میں اٹھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ تہجد گزار بندے اللہ کو بہت پسند، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہیں، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد گزار بندہ بنا دے، تہجد پڑھنے والا بنا دے، رات کے ایک حصے میں ہم اٹھیں اور اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے اندر تہجد کی فضیلت کو بیان کیا گیا، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ پوری رات تہجد نہیں کرنا، پوری رات عبادت نہیں کرنا، رات کے کچھ حصوں میں، آخری حصوں میں یا نصف حصوں میں یا اس سے کم حصوں میں آپ تہجد پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجیے اور سو جائیے، کیونکہ آپ دن میں بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ دو بڑے کام اللہ نے سورہ مزمل کے اندر گنائے ہیں کہ آپ دن میں دو بڑے کام کرتے ہیں، صحابہ کو ترغیب دی جا رہی ہے سورہ مزمل کے اندر، آپ دن میں دو محنت کش اور بڑے کام کرتے ہیں، اس لیے رات میں پوری عبادت نہیں کرنی، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیے، تھوڑی سی عبادت کیجیے۔ وہ دو بڑے کام کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کے اندر فرماتا ہے کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، پہلا کام۔ دوسرا کام وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ جو دن میں دو بڑے کام صحابی کے کرنے کے تھے وہ یہ تھے کہ دن میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، دشمنوں سے مقاتلہ کرتے تھے، میدان میں جاتے تھے، لڑتے تھے، گھوڑ سواری کرتے تھے، گھوڑا دوڑاتے تھے، تلوار چلاتے تھے، یہ بہت محنت کا کام ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پوری رات جاگنا نہیں ہے، پوری رات عبادت میں گزارنا نہیں ہے، کچھ حصہ عبادت کرو، کیونکہ دن میں تمہیں اٹھ کر پھر مجاہدہ بھی کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے۔ اور دوسرا کام جو بڑا کام اللہ نے گنوایا کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ دوسرا کام یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اللہ کا رزق تلاش کرنا ہے، اللہ کے لیے کمائی کرنا ہے، تجارت کرنی ہے۔ تو یہاں پر بھی تجارت کو اللہ نے اہمیت دی ہے کہ تہجد گزار بندے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری رات تہجد میں نہیں گزار دو، بلکہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، اور دن کے لیے بھی آرام کے لیے سوچو کہ سو جاؤ گے تو دن میں تمہیں تجارت بھی کرنی ہوگی اور جہاد بھی کرنا ہوگا، دو بڑے کام کرنے ہیں۔ اس لیے یہ دو بڑے کام اگر کرو گے اور پوری رات تہجد میں گزارو گے تو یہ دو بڑا کام نہیں ہوگا، تم تجارت صحیح سے نہیں کر پاؤ گے، تم جہاد صحیح سے نہیں کر پاؤ گے۔
تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر بھی مالی متبادل اور مالی لین دین کی بات ہوئی، جہاں پر کمائی کی بات ہوئی، مال کے ارننگ کی بات ہوئی، وہاں پر اللہ نے تجارت کی فضیلت کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور قرآن کی آیت ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب حاجی جاتے تھے حج کرنے کے لیے تو مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ مکہ میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ مدینہ لے کر جاتے تھے، اور مدینے میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ مکہ لے کر آتے تھے۔ یہ تجارت، حج کے ساتھ تجارت کمبائن کیا کرتے تھے، یعنی حج کے سفر میں تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابی کو اور اس وقت کے لوگوں کو یہ اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے عظیم سفر پر ہم نکل رہے ہیں، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ نکل رہے ہیں، حج کے سفر پر نکل رہے ہیں، اس میں تجارت کرنا یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایسا مت کیا کرو، صرف حج کے قصد سے، حج کے ارادے سے نکلو، حج کرو اور واپس آ جاؤ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے، اس کمپلین کو ختم کرنے کے لیے، اور کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گناہ تو چھوڑیے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ گناہ سے کم تر درجہ حرج ہوتا ہے کہ آدمی حج کرے اور حج کے ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے، مکے کی سامان کو مدینے میں لا کر بیچ رہا ہے، مدینے کے سامان کو مکے میں لا کر بیچ رہا ہے، تو حج کا ارادہ بھی کر رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں اگر وہ تجارت بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسلام نے تجارت کو فروغ دیا، تجارت کو ترجیح دیا، تجارت کی فضیلت کو بیان کیا، بزنس پر فوکس کروایا۔ ایک آخری بات، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب سے احسان گنوایا ہے، اہل عرب کے سامنے، کہ میں نے تم کو یہ دیا، میں نے تم کو یہ دیا، میں نے تم کو یہ دیا۔ احسان اللہ نے جتلایا اہل عرب کے سامنے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں بیت اللہ کی چابی میں نے دی ہے، کعبے کی خدمت تمہارے انڈر میں ہے۔ اہل عرب سے کہا یہ تمہارے لیے فضیلت کی چیز ہے، لوگ اس لیے تمہاری عزت کرتے ہیں، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں گنوائی، اس میں سے ایک چیز کیا گنوایا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اہل قریش، اہل عرب یہ یاد رکھو کہ بیت اللہ کی چابی تمہارے پاس ہے، اور یہ احسان ہے اللہ کا، اور اللہ کا احسان ہے کہ بیت اللہ کی چابی اور بیت اللہ کی خدمت تمہارے انڈر میں ہے، تو تمہیں بیت اللہ کی خدمت کرنی چاہیے اور بیت اللہ میں عبادت کرنی چاہیے، اس احسان کا بدلہ اس طریقے سے چکانا چاہیے۔ اور ایک احسان یہ بھی کیا تم پر کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ گرمی اور سردی میں جو تجارت کا سفر تم کرتے ہو اس کو اللہ نے آسان کر دیا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اہل عرب سے احسان اللہ جتلا رہے ہیں اور احسان گنوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا احسان کیا، اس میں سے احسان تم پر ایک یہ کیا کہ تم جو گرمی اور سردی میں تجارتی سفر کرتے ہو اس تجارتی سفر کو اللہ نے آسان کر دیا۔ تجارتی سفر کا آسان ہونا اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے تجارت کو پروموٹ کیا ہے، بزنس پر فوکس کیا ہے، تجارت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، تجارت کو ترجیح دی ہے، اور جہاں جہاں پر مالی لین دین کی بات ہوئی، جہاں جہاں پر مال کے کمائی کی بات ہوئی، وہاں پر اسلام نے تجارت کے اصول کو، تجارت کے الفاظ کو اور تجارت کے لین دین کو بیان کیا ہے۔ اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے، اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔